السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام کورس میں حصہ لینے والے افراد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے اور لیسن نمبر 7 ہے۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس سبق میں ہم ثنا اس کا ترجمہ دیکھیں گے، رکوع اس کی جو دعائیں ہیں، سجدہ اس کی دعا، اور اسی طرح ہم جو گرامر کا پورشن لیں گے وہ کیا ہے، الہ ہے، معا ہے اور اندہ ہے۔ یہ 3 حروف آج کے اس لیسن میں ہم گرامر کے حوالے سے سیکھیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ نکات تعلیم ہیں یا شوق ہیں، یہ بھی ہم لیں گے۔ اس سبق میں ٹوٹل آپ 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن کریم میں 1390 بار آئے ہیں۔ کتنے بار؟ 1300۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے لیسن میں آپ انشاءاللہ قرآن کریم کے 1390 الفاظ ان کا ترجمہ سمجھیں گے، 1390 الفاظ کا۔ جس ثنا دیکھتے ہیں ہم، سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانکا تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، وبحمدکا اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ سبحانکا، اب اس کا ترجمہ پڑھیں آپ، میں عربی پڑھوں گا۔ سبحانکا اللہم وبحمدکا، سبحانکا اللہم وبحمدکا، سبحانکا اللہم وبحمدکا، سبحانکا۔ اب دیکھیں ہم نے کہا ہے پاک ہے تو، سبحان کہتے ہیں پاک کو، لیکن ہم نے کہا ہے پاک ہے تو کا ضمیر آئی ہے، کون سی؟ کا ضمیر۔ تو ضمائر متصلہ کون سی ہیں بلا؟ یعنی متصلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ضمیریں جن سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے یہ ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، جیسے سبحانکا۔ اب یہ ایک ہی لفظ معلوم ہو رہا تھا آپ کو، لیکن یہ اصل میں ایک نہیں ہے، بلکہ یہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہے کہ آپ اسے ایک سمجھ رہے تھے لیکن یہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ تو سبحانکا پاک ہے تو اب سبحانکا کے ساتھ گردان کریں کا کی، پہلے ضمائر متصلہ پڑھیں، ہو، ہم، ہو مطلب اس کا، اور ہم ان سب کا آپ کا، یا اور ای میرا، اور کم اور نا، جی۔ تو ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، ٹھیک ہے، اور مونس کے لیے ہا، ٹھیک ہے۔ تو سبحانکا پاک ہے تو، ٹھیک ہے، پاک ہے تو۔ اگر میں کہوں پاک ہے تم سب پاک ہو تو پھر سبحانہ کم، ٹھیک ہے۔ سبحانہ کسی کے ساتھ گردان کریں تو کس طرح ہوگی؟ سبحانہ، سبحانہم، سبحانکا، سبحانی، سبحانکم اور سبحاننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح گردان ہوگی۔ سبحانہ پاک ہے، کا تو جی، اللہم اے اللہ، یہ ہمارے پاس گزر چکا ہے۔ وبحمدکا اور تعریف ہے تیرے لیے۔ واو دیکھیں یہ ایک لفظ معلوم ہو رہا ہے لیکن یہ ایک نہیں ہے۔ واو کا مطلب کیا ہے؟ اور، بی ساتھ، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور کا مطلب ہے تیری، تو بحمدکا تیری، حمدکا تیری تعریف، ٹھیک ہے۔ وبحمدکا واو اور بی ساتھ، اور ساتھ تعریف تیری، ٹھیک ہے، اور تعریف ہے تیرے لیے، یعنی یہ بامحاورہ ترجمہ بنے گا، اور تعریف ہے تیرے لیے۔ تو اس میں کس طرح ہوا ہے جی؟ تو حمد کے ساتھ کون سی ضمیر استعمال ہوئی ہے؟ وبحمدکا میں وہ ضمیر متصل کون سی؟ کا۔ کون سی ضمیر استعمال ہوئی ہے؟ کا استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حمدکا، ٹھیک ہے، حمدکا۔ تو یہ حمدی کے نیچے جو زیر آئی ہے وہ با کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر یہ با نہ ہوتی پیچھے تو یہ کیا ہوتی؟ حمدکا ہوتا۔ کیا ہوتا؟ حمدکا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ وہی رہنا تھا جی۔ تو حمدکا کے ساتھ کس طرح گردان ہوگی؟ حمدہو، حمدہم، حمدکا، حمدی،
हमदुकुम, हमदुना और हमदु हा, यानी उस औरत की तारीफ। जी, तो सुबहाना का पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका और तारीफ है तेरे लिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा। अल्लाह ताला, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझे जो सही मतलब होता है, ताकि आप जब नमाज में खड़े हो तो आप के अंदर खुशू पैदा हो। सुबहानक अल्लाहुम्मा, इसका मतलब है अल्लाह ताला कमजोर नहीं, जालिम नहीं, इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, इसमें कोई नक्स नहीं। ठीक है, अल्लाह की तरफ से इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी में जो भी इम्तिहान आया वो बिल्कुल सही है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। तो अल्लाह ताला से मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, ये मस्बत रवैया की बुनियाद है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है, वो भी हमदी का, तारीफ और शुक्र भी दीन की एक अहम बुनियाद है। जब तक तस्बीह का मुल ना हो तो सच्ची तारीफ और शुक्र नहीं होता। ठीक है, तारीफ और शुक्र भी दीन की एक अहम बुनियाद है। जब तक तस्बीह कामिल ना हो तो सच्ची तारीफ और शुक्र नहीं हो सकता। ठीक है, तो तारीफ और शुक्र के लिए तस्बीह और तहमीद दोनों जरूरी है। ठीक है, तस्बीह का मतलब है आप अल्लाह ताला के लिए ये कहते हैं कि अल्लाह तू पाक है हर किस्म के नक्स से, हर किस्म के ऐब से, फिर आप उसकी तारीफ बयान करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि उकाशा अच्छा है, उकाशा अच्छा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई खामी भी नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अवैस, अवैस अच्छा लड़का है, ठीक है, अवैस के अंदर खूबियां हैं, मैं क्या कहूँ, अवैस के अंदर खूबियां हैं, तो मैंने कब कहा कि अवैस के अंदर खामियां नहीं है? लेकिन जब मैं कहूँ कि अवैस के अंदर खूबियां हैं, खामी एक भी नहीं, तो ये है पूरी तारीफ। ये क्या है? पूरी तारीफ है। अवैस के अंदर खूबियां हैं, खामी एक भी नहीं, तो ये है पूरी तारीफ। तो ये है सुबहान। ठीक है, सुबहान का मतलब है अल्लाह तेरे अंदर खामी एक भी नहीं, एक भी नहीं, और वह भी हमदी का, तारीफें सारी हैं, खूबियां सारी हैं, खामी एक भी नहीं। जी, अब तसव्वुर और एहसास और दुआ के साथ अब इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, सुबहानका। जी, इसका तर्जमा पढ़ें आप, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। जी, ए अल्लाह तू पाक है और तारीफ तेरे ही लिए है। व तबारक अस्मुका, और बरकत वाला है तेरा नाम। व तआला जद्दुका, और बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी। व तबारक, वाओ और, जी, तबारक बरकत वाला है, बरकत वाला है, तबारक बरकत, मुबारक, तबर्रुक, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं अल्फाज। इस्मु का व तबारक अस्मु का हम पढ़ते हैं, तो ये तो तबारका को जब साथ मिलाया जाता है तो तबारक अस्मु का, ये जज्म है ना, ये बता रही, काफ जबर सीन कस, तो ये हमजा जो है ये गिर जाता है। ठीक है, जब तलफ्फुज किया जाता है। जी, तो ये हमजा इसे कहते हैं अरबिक ग्रामर में हमजा वसली, कतई नहीं होता। जी, कर दे सकते। जी, अरबी जुबान में इसे क्या कहा जाता है जी? हमजा, अरबी जुबान में इसको कहा जाता है हमजा वसली कहा जाता है, कतई नहीं होता, यानी ये गिर जाता है जब तलफ्फुज किया जाता है, पिछले लफ्ज को साथ मिलाया जाता है। इस्मु का, अब क्या है जी? तेरा नाम, इस्मु का तेरा नाम। ठीक है, तो अब का, यहाँ कौन सी जमीर इस्तेमाल हुई है? का, ये कौन सी जमीर है? जमीर मुत्तसिल, यानी जमाइर मुत्तसिला में से एक है। जमाइर मुत्तसिला हमने कौन कौन सी पढ़ी है? अब देखिए, मैंने कहा कि इनसे पहले कोई ना कोई लफ्ज ऐसे मिला होगा जैसे ये एक ही लफ्ज है। अब इस मुका आपको लग रहा था कि ये दो लफ्ज हैं? नहीं, तो असल में ये काफ जो है ये था। ठीक है, तो अब इस मुका, आपका नाम, तो इस मुका, तो अब हम इसमु को सारी जमाइर मुत्तसिला से पहले लगाएं तो किस तरह होगा? इसमु हु, उसका नाम, इसमु हुम, उन सब का नाम, इसमु का, आपका नाम, इसमी, मेरा नाम, इसमुकुम, आप सबका नाम, और इसमुना, हमारा नाम, और औरत के लिए इसमु हा, उस औरत का नाम। ठीक है, तो ये इस तरह होगा। व तआला,
اور بلند و بالا ہے، وتعالی اور بلند و بالا ہے، جس طرح اردو زبان میں کہا جاتا ہے عالی شان، ٹھیک ہے. جدو کا بزرگی، جدو کا جدن کہتے ہیں بزرگی کو، اور کا تیری، یہ وہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. تو جدو ہو، اب بزرگی کے ساتھ اب کہیں ہم اس کی بزرگی، کیا عربی بنے گی؟ ان سب کی بزرگی، جدو ہم، آپ کی بزرگی، میری بزرگی، جدی، اور آپ سب کی بزرگی، ہم سب کی بزرگی، اور اس عورت کی بزرگی، جدو، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ہمارے ہاں جد امجد، ابا و اجداد اردو میں یعنی یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والے، بڑے ہمارے، ٹھیک ہے. اگر آپ صرف پانی پانی کہتے رہیں تو کیا آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ اگر آپ اچھا کام کرتے رہیں تو آپ کا کام بہتر اور مکمل نہیں ہوگا، آپ کا کام بہتر اور مکمل نہیں ہوگا. جی. وتبارک اسمک وتعالی جدک، کام میں اللہ کا نام لینے سے کیا ہوتی ہے جی؟ کام میں برکت مل جاتی ہے، تھوڑا ہو تو کافی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو تو قائم رہتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، حفاظت مل جاتی ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے. دنیا میں اس کا نام لینے والے اور اس کا کام کرنے والے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی برکتوں سے سرفراز ہوں گے. وتبارک اسمک، اب میرے ساتھ ترجمہ پڑھیں. وتبارک، آپ ترجمہ پڑھیں، میں عربی پڑھوں گا. وتبارک اسمک وتعالی جدک، وتبارک اسمک وتعالی جدک، وتبارک اسمک وتعالی جدک. جی تیری بزرگی یا تیری ذات سب سے بلند ہے، دنیا میں کوئی کتنا ہی طاقتور حکمران ہو یا بادشاہ کیوں نہ ہو، اے اللہ وہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ مطلب ہے جب نماز میں کھڑے ہوں تو اب اس تصور اور احساس کے ساتھ دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. وتبارک، اور برکت والا ہے، اسموں کا تیرا نام، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، غیر کا سوائے تیرے، یعنی آپ کے علاوہ. تو غیر کہتے ہیں علاوہ کو، اور کا آپ کے، تو پھر یہ وہی ضمیر استعمال ہوئی. تو کیا ہوگا؟ میں اگر کہوں اس کے علاوہ تو پھر ان کے علاوہ، آپ کے علاوہ، میرے علاوہ، آپ سب کے علاوہ، اور ہم سب کے علاوہ، اور اس عورت کے علاوہ، غیرو، ہاں، ٹھیک ہے، سوائے تیرے کوئی خدا نہیں. واو اور لا، نہیں، الہ کوئی معبود، غیرو کا آپ کے سوا. اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری، ورنہ نجات ہی مشکل ہے. اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. دیکھیں اس لیے نماز میں جگہ جگہ پر یہ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. رکوع کی تسبیح دیکھتے ہیں اب ہم. سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم جو عظمت والا ہے. اب سبحان کا ترجمہ تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سبحانکا میں، کہ سبحانکا کا مطلب ہے پاک ہے تو، پاک ہے تو، ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ کی طرف یہ اشارہ ہے. تو ربی، اب ادھر کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سبحان اکیلا ہے. ربی میرا رب، ربی میرا رب. اب یہ پھر یہاں بھی وہ یا استعمال ہوئی ہے ای والی، ٹھیک ہے. تو کس طرح ہوگی گردان؟ ربو وہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، اور ربنا ہم سب کا رب، اور ربوہا اس عورت کا رب. تو یہ کہا جا رہا ہے ربی میرا رب العظیم، جو کہ کیا ہے؟ عظمت والا ہے. سبحانہ، سبحان کا مطلب ہر عیب اور برائی سے پاک. سبحان اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے کیا ہے؟ پاک ہے. جی. ربی میری پرورش کرنے والا، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا. جی. العظیم بڑائی، طاقت. العظیم کا مطلب ہے یعنی العظیم عظمت والا، بڑائی والا اور طاقت والا. اس ذکر میں چار باتیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے. سبحان ربی العظیم میں کتنی باتیں ہیں جی؟ چار باتیں. نمبر ایک، میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے، وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے.
بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نیند، وہ کمزور نہیں ہے، جی وہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، ان نے جو بھی حکم دیے ہیں اللہ رب العزت نے، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور میری زندگی میں جو امتحان والے حالات ہیں ان پر مجھ کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ جی یہ ایک بات معلوم ہوئی۔ اسی طرح سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے، وہ رب ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال کرتا ہے، ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں جو حرارے حرکت کرتے ہیں بغیر کسی توانائی کی مدد کے، وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے، صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے خون کا نظام، ہاضمے کا نظام وغیرہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ تو اس طرح آپ کہیں سبحان ربی العظیم، میرے ساتھ پڑھیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا ہے، جی وہ میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا ہے، اپنائیت سے کہنا ہے، میرا رب۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا رب۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میرا رب، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ میری چیز ہے، یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس طرح یہ میرا رب ہے۔ مثلا جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسرے سے کہتی میرا بیٹا بہت اچھا، تو اس بات میں کیا جی پیار جھلکتا ہے کہ نہیں جھلکتا؟ اگر ماں کہے بھی بیٹا اچھا ہے، نہیں، ماں کیا کہتی؟ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، وہ عظیم ہے۔ چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، یعنی ایسی بڑائی والا جس کو کوئی جھکا نہ سکے، کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے۔ جی اب تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ اردو پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جی رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا آپ کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی، سمع اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی۔ سمع یہ ورب ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ سمع سن لی، کسی کام کا کرنا یا ہونا، یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ سننا، سن لیا، سمع یہ پاسٹ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، سمع سن لیا، یعنی سن لی اللہ، اللہ نے۔ لمن، لی کا کیا ترجمہ ہے جی؟ کی لیے، تو یہ ہم نے پہلے حرف جر پڑھ لیا ہے، لی 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 من ان، یہ حرف جر ہم نے پڑھ لی ہے، لی یا لا یا پھر، ٹھیک ہے، لی یا لا، یہ دونوں طرح اس کا ہم نے پڑھا ہے۔ لی کی لیے، دو ترجمے، من جس نے، یعنی اس کی جس نے، اس کی اللہ نے کیا سن لی؟ جس نے، حمیدہ اس کی تعریف کی، حمیدہ اس کی۔ اب دیکھیں حمیدہ یہ ورب ہے، تعریف کی، حمیدہ تعریف کی، ہو اب پھر وہی آ گیا اس کی۔ اب یہ ہو کیا چیز ہے جی؟ کون سی ضمیر ہے جی؟ ضمیر متصل ہے۔ ضمیر منفصل کون سی ہے؟ یعنی وہ جو جدا ہوتی ہے، بالکل الگ آتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی لفظ بالکل مرج نہیں ہوتا، وہ کون سی ہیں جی؟ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک مرد، وہ سب مرد، آپ ایک، میں ایک، اور آپ سب، اور ہم سب، ٹھیک ہے۔ اور ہم کا مطلب ہے ہو اس کا، ہم ان کا، ان سب کا آپ کا، ای میرا، حکم آپ سب کا، اور نہ ہم سب کا، اور مونس کے لیے ہاں اس عورت کا، اور منفصلہ میں کیا ہے؟ ہیا ہے مونس کے لیے، یعنی وہ ایک عورت۔ جی اب حمیدہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی تعریف کی۔ اب حمیدہ کو ان سب سے پہلے لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ حمیدہ ہو، حمیدہ ہم، ٹھیک ہے، اور حمیدہ کا، حمیدہ نی، اور حمیدہ گم، حمیدہ نا، ٹھیک ہے، اور حمیدہ ہا۔ جی اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، اس لیے ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کیسی زبردست بات ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا چیز سکھائی ہے کہ اللہ نے اس کی بات سنی جس نے حمد کی۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، جی سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟
اللہ رب العزت سب کی سنتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اور سورہ مومن چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 60 میں بھی فرما دیا کہ اللہ تمہاری ہر ایک کی دعا کیا کرتا ہے, قبول کرتا ہے. جی, اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کرنے کے محتاج نہیں, ہمارے حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, اور نہیں کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. حمد کرنے کا پورا پورا فائدہ کس کو ملتا ہے جی؟ ہم کو ہی ملتا ہے. جی, اب ترجمہ پڑھیں, میں عربی پڑھوں گا. سمع اللہ لمن حمیدہ. جی, سمع اللہ لمن حمیدہ. جی, سمع اللہ لمن حمیدہ. جی, اب رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد, ربنا اے ہمارے رب, ولکا اور تیرے ہی لیے, الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. اب دیکھیں ربنا, ٹھیک ہے, اب یہاں ربنا اور ربنا یہ ایک ہی چیز ہے, ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے, ربنا ربنا. اب یہ نا بھی وہی ضمیر آ گئی ہے, ربہ اس کا رب, ربہم ربکا ربی ربکم ربنا, تو یہاں کیا ہے؟ ربنا ہے. ٹھیک ہے, تو ربنا اور ربنا ایک ہی چیز ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ, بس اعراب کا فرق ہے, وہ کیوں ہے وہ فی الحال ہمارا ٹاپک نہیں ہے. جی, وَلَكَ اور تیرے ہی لیے, الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. جی, ربنا کہ کیا مطلب ہے جی؟ ہماری پرورش کرنے والا. دیکھیں یہ ربنا آ گیا, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی چیز ہے, بس کیا ہے فرق ہے تھوڑا سا زبر زیر کا. یہ قرآن کریم میں یہ اس طرح استعمال ہوا. وَلَكَ واو اور لا کا کیا ترجمہ ہے جی؟ لیے, ایسے, اور کا تیرے, لکا تیرے لیے. تو یہ ہم نے پہلے بھی گردان پڑھی ہے, لہو یعنی اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, اور لی میرے لیے, اور لکم اور لنا اور لہا. جی, یہ اس طرح گردان دے بھی دی گئی ہے. جی, الحمد تمام تعریفیں اور شکر ہیں. ربنا ولک الحمد, ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی کو ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف اور اس کا شکر نکلے گا. حمد کے یہی معنی ہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا رب. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ رہے بس رب, آپ کہہ رہے ہیں ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم, میرا رب. اب کہہ رہے ہیں ہمارا رب. ٹھیک ہے, تو یہ اپنائیت کا احساس ہے. اب سجدے کی دعا ہے جی, سبحان ربی الاعلی. سبحانہ کا وہی ہے جی, پاک ہے, اور ربی میرا رب, تو ربن ہے, تو ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا ربہا. الاعلی سب سے بلند. جی, سبحان ربی الاعلی ہم ان کو سیکھ چکے ہیں. الاعلی کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند. کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ سب سے بلند. جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کبیر کہتے ہیں بڑے کو, اور اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو, وہ کیا ہوتا ہے؟ اکبر. اکبر سب سے بڑا ہوتا ہے. اسی طرح صغیر کہتے ہیں جو چھوٹا ہو, اور اصغر کہتے ہیں جو سب سے چھوٹا ہو, وہ کیا ہوتا ہے؟ اصغر ہوتا ہے. اس طرح علی کہتے ہیں اونچے کو. کیا کہتے ہیں؟ علی یون کس کو کہتے ہیں؟ اونچے کو. اور اعلی سب سے اونچا, سب سے اونچا جو وہ کیا ہوتا ہے؟ اعلی ہے. تو ربی الاعلی میرا رب کیا ہے؟ سب سے اونچا ہے. جی, سجدے کی حالت مکمل سپردگی کی ہے. تو یہ چیزیں اس وجہ سے آپ کو بتائی جا رہی ہیں, یہ والی یہ فوائد, تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو اس احساس کے ساتھ پڑھیں. سجدے کی حالت مکمل سپردگی کی ہے. اس میں بھی 4 باتیں ہیں, ان کو تصور اور احساس کے ساتھ دعا میں کے ساتھ پریکٹس کیجیے, احساس کے ساتھ. نمبر 1 اس کی پاکی, نمبر 2 اس کی ربوبیت, نمبر 3 اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے, سبحان ربی الاعلی ربی میرا رب. نمبر 4 اس کی بلندی کو. پہلے 3 کا ذکر سبحان ربی العظیم میں آ چکا ہے, اس چوتھی بات کا ذکر اب دوبارہ ہے. سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا رب. جی, تقریباً نماز میں 200 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں, سبحان ربی الاعلی. اب ہم آتے ہیں گرامر کے پورشن کی طرف, جس میں آپ سب سے پہلے ٹی پی آئی دوہرا لیں میرے ساتھ. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, سب مل کے کیجیے. جی,
اب وہ جو پچھلے ضمائر ہم نے پڑھی تھی 3 جو کہ قرآن کریم میں 3617 مرتبہ استعمال ہوئے لیسن نمبر 6 میں، وہ کیا تھی؟ 3 حروف جر ہم نے پڑھے تھے اور ان کے ساتھ ضمائر متصلہ کا استعمال، بی، فی اور الا، یہ 3 حروف جر پڑھے تھے ہم نے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ ہم نے یہ جو ہی، ہم، کا، ای، کم، نا، ان کو لگایا تھا، ٹھیک ہے؟ بہی، جی کہتے ہیں وہ دوہرا لیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا اور بہا۔ بہی کا مطلب ہے یعنی بی کا مطلب ہوتا ہے سے، اور بہی اس سے، اور بہم ان سب سے، ٹھیک ہے؟ بکا آپ سے، اور بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، اور بنا ہم سب سے، اور بہا اس عورت سے، ٹھیک ہے؟ تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں، تو جب ہم یہ ضمیر لگائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں، اور ان میں، اور آپ میں، اور مجھ میں، اور آپ سب میں، اور ہم سب میں، اور اس عورت میں۔ تو اس کی گردان پڑے میرے ساتھ، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فینا اور فیہا۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اور علیہ جب یعنی اس کے بعد ہم وہ ضمیر لگائیں گے تو علیہ ہی ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے اس پر، ان سب پر، آپ پر، مجھ پر، آپ سب پر، اور ہم سب پر، اور اس عورت پر، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ گردان پڑھیں، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ جی اب گہری سانس لیں اور ربی زدنی علما پڑھیں، گہری سانس، ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے زیادہ کر دے علم میں۔ آج کے جو ہمارے جو سبق ہے گرامر کا وہ بھی بالکل آسان ہے، وہی پچھلی چیزیں ہیں اس سے ملتی جلتی، 3 الفاظ ہیں الا، مع اور عند، ان کو ہم نے انہی ضمائر کے ساتھ ہی ملانا ہے، ہی یعنی ہی، ہم، کا، ای، کم، نا، ہی یا ہو اور ہم یا ہم ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ ایک ہی ہوگا، ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 156 میں، ٹھیک ہے؟ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب الیہ اس میں کیا ہے؟ انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے، و انا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اب ترجمہ دیکھیں، الا، مع اور عند، جی الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، الا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طرف۔ اب ہم نے کہنا اس کی طرف، ان سب کی طرف، آپ کی طرف، میری طرف، آپ سب کی طرف، ہم سب کی طرف، اور اس عورت کی طرف۔ تو ہم یعنی الا کے آخر میں کیا لگاتے جائیں گے؟ وہ ضمائر لگاتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ الا تقریباً ویسے ہی رہے گا، بس ضمیریں ہی آگے آتی جائیں گی، الیہ یعنی اس کی طرف، الیہم، الیکا، ٹھیک ہے؟ آپ اردو پڑھیں، میں عربی پڑھوں گا، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا اور الیہا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب مع، جیسے ان اللہ مع الصابرین، مع اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، مع کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ساتھ، پاس ہونا، قریب ہونا، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ چلنا، جسے ہم کہتے ہیں نا ساتھ ساتھ ہو جائیں، ساتھ ساتھ بیٹھے، ساتھ کھانا کھائیں، تو یہ معیت۔ جی تو اب میں بالکل ٹھیک اسی طرح ہی اس کی گردان ہے، تو اب اس کی گردان کریں آپ میرے ساتھ، میں عربی پڑھتا جاؤں گا، آپ اس کا اردو ترجمہ پڑھیں۔ ماہو، ماہم، معک، معی، معکم، معنا اور معہا، ٹھیک ہے؟ اب آپ میرے ساتھ عربی دہرائیں، ماہو، اب میں اشارے کرتا جاؤں گا، آپ نے عربی خود پڑھنی ہے، جی جی جی، معی، ٹھیک ہے؟ اور جی، اور معہا اس عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب وہ اگلا ہمارے پاس آ گیا اندہ، کون سا لفظ آ گیا جی؟ اندہ، اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، اس کے پاس، ان کے پاس، آپ کے پاس، میرے پاس، ٹھیک ہے؟ تو اب اندہ کی بھی اسی طرح گردان ہوگی، کس طرح؟ اندہ ہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم اور اندہ
نا اور इंदा हा उस औरत के पास, ठीक है। तो ये ठीक उसी तरह अल-मुहादसतुल अरबिय्या अरबी बोलचाल। अब देखें इसमें ये इस्तेमाल देख लें, अगर मैं कहूँ हल इंदहु कलमुन, हल इंदहु कलमुन यानी क्या उसके पास कलम है, तो अब देखें, अब मैंने कहना है क्या उसके पास कलम है, तो क्या की सबसे पहले अरबी बनाऊंगा, वो क्या है, हल। इसके बाद मैंने क्या कहना है, उसके पास, ऐसे उसका, उनका, आपका, मेरा, इसकी तो अरबी आपको पता है, हु हुम का ई कुम ना और हा, इनमें से कोई होगी। तो अब पास की अरबी चाहिए आपको, तो पास की क्या है, इंदा। तो मैंने क्या 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 उसके पास कलम है, ठीक है। तो क्या की अरबी बनाई, सबसे पहले क्या आ गई, हल, ठीक है। पास की बनाई तो क्या आ गई, इंदा। तो उसका हु लगा दिया आखिर में, हल इंदा हु, ठीक है। और कलम की क्या आ गई, कलम ही आ गई, हल इंदा हु कलम। तो जवाब में जी हाँ का है जी नाम। अब मैंने कहना है जी हाँ उसके पास कलम है, तो जी हाँ की अरबी आ गई सबसे पहले नाम, पास की अरबी क्या है जी, इंदा, और उसके इंदा हु, और कलम कलम, नाम इंदा हु कलम। तो ये इस तरह अरबी बनेगी। अब देखें, मैं कहूँ क्या उन सब के पास कलम है जी, तो अरबी किस तरह बनेगी, क्या उन सब के पास कलम है, इसकी अरबी क्या बनेगी, सबसे पहले क्या की अरबी बनाए, वो क्या है, हल। फिर पास की क्या अरबी है, इंदा, ठीक है। तो उन सब के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हुम, ऐसे ही। तो क्या हो गया, हल इंदा हुम, तो कलमुन कलम, हल इंदा हुम कलमुन, क्या उन सब के पास कलम है, तो जवाब आपने क्या कहना है, जी हाँ, तो जी हाँ की अरबी बनाए नाम। तो पास, उनके पास कहना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले पास की अरबी बनाए इंदा, उन सब के पास इंदा हुम, नाम इंदा हुम, कलम की क्या आगे आगे कलम में आगे जी। अब मैं कहूंगा क्या आपके पास कलम है जी, अरबी कौन बनाएगा आप में से, हल इंदा का कलम, तो जवाब क्या होगा जी, जवाब होगा मेरे पास कलम है। मैं कहूं कि आपके पास कलम है, तो जवाब क्या है, मेरे पास। तो आप ये नहीं कहेंगे नाम इंदा का कलम हो जी आपके पास कलम है, आप कहेंगे जी हाँ मेरे पास कलम है। तो नाम जी हाँ, इन दी, तो पास इंदा, मेरे पास। अब ई लगा दें आखिर में, हु हुम का ई, और कुम ना, तो ई लगाया तो क्या हो गया, इन दी कलम, नाम इन दी कलम, ठीक है जी। अब मैं कहूँ क्या आप सबके पास कलम है, इसकी क्या अरबी आएगी, हल इंदकुम कलमुन जी। स्क्रीन की तरफ देखे बगैर इसका जवाब दें, हल इंदकुम कलमुन जी। तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, हाँ, हाँ की क्या अरबी है, नाम। अब पास की क्या अरबी है, हमारे ना, ठीक है, इंदा ना, और कलम की नाम इंदा ना कलम। तो ये है जी, बिल्कुल सादा जवाब है, ठीक है। इला मा और इंदा के साथ ये जो ज़माइर हैं वो उनका तकरीबन कुरान करीम में 1090 बार इस्तेमाल हुए, सुभान अल्लाह। तो इनको अच्छे तरीके से दोहराएं और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नुक्ता तालीम क्या है जी, आप याद कितना रख सकते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो 25% हमें याद रहता है, और जो हम सुनते हैं वो कितना याद रहता है जी, 35% हमें वो याद रहता है जो हम सुनते हैं, और जो हम देखते हैं वो 50%, और जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं, और जो हम करते हैं और जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं वो तकरीबन 95 मरतबा इस्तेमाल, यानी 95% तक हमें वो याद रह सकता है, जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 7 के ख़त्म पर आपने 80 अल्फाज सीख लिए हैं। 232 में से कितने सीख लिए आपने, 80 अल्फाज सीख लिए। तो बकिया कितने रह गए जी, 232 है ना, 100 112 अल्फाज रह गए। हाँ जी, कितने अल्फाज रह गए, 232 माइनस 80, तो 152 अल्फाज जो हैं वो आपके पास रह गए हैं। 152 अल्फाज हैं जो हमारे रह गए हैं। तो 152 अल्फाज मजीद सीखने के बाद इंशाल्लाह अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से लेते रहें
اگر آپ نہیں لے سکے تو ان کو اچھے طریقے سے لیں تو 40,000 الفاظ کا قرآن کریم کے ترجمہ آپ کو آ جائے گا۔ اگر آپ یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو 40,000 الفاظ کا ترجمہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کورس صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک آپ کا گراف جو ہے وہ 30,000 کے قریب پہنچنے والا ہے۔ 26,082 الفاظ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آپ سیکھ چکے ہیں۔ تو آپ کو جو ورک شیٹ دی گئی ہے اس کو حل کریں، اور اسی طریقے سے جو آپ کو ووکیبلری شیٹ دی گئی ہے اس کا پرنٹ لے لیں، تقریباً 2 پیجز ہیں، اور پرنٹ لینے کے بعد اسے اپنے پاس رکھیں جیب میں، اور جو الفاظ اوپر دیے گئے ہیں ان کو دہراتے رہیں تاکہ یہ الفاظ آپ کے دماغ، آپ کے جسم اور کا حصہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح دوسرے معاملات آپ کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جائیں، تو پھر آپ کو قرآن کریم کا صحیح طریقے سے معنی مفہوم پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تقریباً 5 منٹ تلاوت ضرور سنیں۔ اب رمضان ہے، تقریباً 1 پاؤ تلاوت آپ کریں، اور اس میں یہ جو ضمائر ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے وہ ضمائر دیکھیں، یا جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں گرامر کے اور جو ترجمے کے الفاظ پڑھے ہیں ہم نے، وہ آپ غور سے دیکھیں تاکہ ہمارا یہ جو کورس ہے اس کا صحیح فائدہ آپ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔